حضرات محترم سامعین مکرم، ابھی قرآن حکیم فرقان حمید سے چند کلمات مقدسہ کی تلاوت کی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو اور خاص طور پر ایمان والوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی نہ رکھیں، اور دین اسلام کا ایک بہت بڑا پورشن، ایک بہت زیادہ تعلیمات اور فیلڈ اس بات پر ہے کہ اولاد اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے۔ جیسا کہ آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ آج کے جو بچے ہیں یہ آئندہ مستقبل کے معمار ہیں، تو دین اسلام وہ پہلا دین ہے اس کائنات میں جس نے نہ صرف اس بات کی تعلیم دی بلکہ اس کا احساس بھی دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کو جہاں ایک طرف اپنی نعمت میں شمار کیا، وہاں دوسری جانب اللہ نے اولاد کو ایک آزمائش کا بھی بیان کیا۔ اب یقیناً جو بھی اللہ کی طرف سے عطا ہے وہ نعمت ہے، چاہے وہ مال ہے، اولاد ہے، چاہے وہ یہ دھوپ کی روشنی ہے، سانس ہے، لباس ہے، جو بھی عطا ہو رہا ہے وہ نعمت ہے۔ لیکن اگر یہ نعمت اسی ہی سرکل میں، اسی ہی پیرامیٹر میں اور اسی ہی حدود میں استعمال ہوگی، وہ نعمت انسان کے لیے منافع بخش ہوگی۔ لیکن وہ نعمت جب ہم اس کا استعمال اپنی مرضی سے شروع کر دیں گے تو وہ نعمت نہیں رہتی، وہ زحمت بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیے یہ مال و دولت یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن نعمت اس وقت تک ہوگی جب آپ اس مال کے ذریعے اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، بھائی مساجد کی تعمیر ہے، یہ مال سے ہوگی۔ آپ اگر مال کو مائنس کر دیں گے یہ دین اس سے منع کرے گا، کیونکہ مال کے بل بوتے پر اسلام کا نظام عبادات چل رہا ہے۔ آپ زکوٰۃ لے لیں، وہ مال پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اسی طرح آپ حج کے لیے تشریف لے جائیں گے، بھائی مال ہوگا تو جائیں گے۔ آپ روزہ کسی کو کھلوا رہے ہیں، افطار کروا رہے ہیں، اور آپ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں جو ثواب آیا اس ثواب کو حاصل کرنا چاہ رہے، آپ کے پاس کچھ ہوگا تو آپ کسی کو افطار کروائیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے، وہ باؤنڈریز ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے کہا بھائی اپنے مال کو استعمال میں لاؤ۔ لیکن اگر یہی مال، یہی نعمت اگر انسان بے حیائی میں خرچ کر دے گا، یہ مال نعمت نہیں رہے گی، اس کے لیے زحمت بن جائے گی۔ اسی طرح اولاد، بھئی اولاد بھی نعمت ہے، لیکن اولاد اس وقت تک نعمت ہوگی جب آپ اس کی تربیت، اس کی تعمیر، اس کی تعلیم آپ دین اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں میں رہ کر ان کو ادا کریں گے۔ اگر آپ ان کو آزاد چھوڑ دیں، بھئی جو مرضی کرتے پھرو، تو کل یہی اولاد ایسی ہوگی کہ یہ گناہ کرے گی اور اس گناہ کا اثر اس کے باپ کو پہنچ جائے گا۔ تو دین اسلام نے اس لیے ہمیں یہ سمجھایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانے کی تگدو کرو، اپنی اولاد، اپنی فیملی، اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے، آگ سے بچاؤ۔ بھائی کیسے بچائیں گے؟ اب دین اس کے اوپر ہمیں مکمل ہدایات دی ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کے ان نصیحتوں کا ذکر کیا جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے کہ توحید کا ذکر قرآن میں ہے، رسالت کا ذکر قرآن میں ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق ہے، موسیٰ علیہ السلام انبیاؤں کا تذکرہ ہے، لیکن لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اللہ کو وہ نصیحتیں اتنی پسند آ گئی، قیامت تک کے لیے والدین کو بتا دیا بھائی اپنے بچے کو کوئی تم نے نصیحت کرنی ہے وہ اس طرح کرنی۔ اب وہ نصیحتیں کیا تھیں؟ بھائی ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ بھائی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کے نظریے کو ٹھیک رکھنا ہے، اس کے عقیدے کو ٹھیک رکھیں، اس کو بتائیں، صرف یہ نہ بتائیں اللہ ایک ہے، یہ بھی بتائیں بھائی شرک کتنا بڑا گناہ۔ لقمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا اللہ ایک ہے، نہیں، آج کل چھوٹا بچہ ہے نا، ہم اسے کہتے ہیں بیٹا کہو اللہ ایک ہے۔ بھائی لقمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس بچے کے ذہن میں پہلے یہ ڈالا یہ شرک اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ آپ کسی چیز کی امپورٹنس بچے کے ذہن میں ڈال دیں اور آپ کسی چیز کے بارے میں اس کی جو برائی ہے، اس کے جو بیڈ ایفیکٹس ہیں، آپ وہ بچے کے ذہن میں نہ ڈالیں۔ بچہ اس پازیٹیو کو تو اپلائی کر دے گا لیکن وہ نکل کر باہر بھی جا سکتا ہے۔ آپ بچے کو سب سے پہلے یہ بتائیں بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کا وحدہ لا شریک ماننا، اگر شرک کرو گے یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا۔ نصیحت میں دو چیزیں ہیں، ایک آپ نصیحت کر کیا رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ آپ نصیحت کر کیسے رہے ہیں۔ بھئی یہ نہیں کہنا کہ بچے کو صرف بھئی اللہ ایک ہے یہ بول دو، بچہ تو کہہ دے گا اللہ ایک ہے، لیکن اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ ایک ہے تو سب کچھ کرنے والا وہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اس کے سوا کسی کو مانو گے یہ شرک ہو گیا۔ تو نظریہ بڑا اہم ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، کہ بیٹا والدین تمہارے لیے بڑے قیمتی ہیں اور والدین میں ماں بڑی قیمتی ہے، وہ تمہیں اپنے پیٹ میں لے کر تمہاری پرورش کرتی رہی ہے، اللہ تمہیں وہاں بھی رزق دیتا رہا ہے، یہ ماں تمہیں پھر 2 سال تک تمہیں غذا دیتی رہی، اس کی قدر کرنا۔ یعنی اس میں علماء لکھتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کی تربیت میں دوسری چیز یہ شامل کریں، اس کو رشتوں کا تقدس سکھائیں، اس کو پتا ہو کہ رسپیکٹ آف جو ریلیٹیوز ہیں وہ کیا ہے، بھئی ماں کی رسپیکٹ کیا ہے، باپ کی رسپیکٹ کیا ہے، بھائی ہے بہن ہے ان کی رسپیکٹ کیا ہے۔ جب رشتوں کا تقدس پامال ہو جاتا ہے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ لقمان علیہ السلام نے دوسری چیز بتائی اور وہ یہ ہے کہ رشتوں کا تقدس ہے اور رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ ماں کا ہے، ماں کا ذکر کیا اور فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ماں کا تحفہ دیا، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ تیسری چیز یہ آ جاتی ہے، بچے کو یہ سکھائیں
بھائی اپنے اندر شکر گزاری کا عنصر پیدا کرو، ہر حال میں اللہ کے شاکر بن جاؤ۔ اب دیکھیے یہ شکر کیا ہے؟ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی شکر یہ ہے کہ بس جو ہے اس کو کہہ دی اللہ بس تیرا بہت شکریہ۔ بھائی یہ شکر نہیں ہے صرف، بھائی شکر کیا ہے؟ علماء صوفیہ فرماتے ہیں شکر یہ ہے کہ آپ کے پاس جو موجود ہے آپ اس سے زائد کی اللہ سے لالچ یا ڈیمانڈ نہ کریں، آپ یہ شکوہ نہ کریں اللہ یہ بھی مل جاتا۔ اگر آپ یہ شکوہ کریں گے تو پھر یہ شکوہ ناشکری کہلائے گا۔ ہاں آپ دعا کریں اللہ جو بہتر عطا فرما، اللہ رزق عطا فرما، لیکن اگر ڈیمانڈ کر دی اور یہ خیال آ گیا کہ بھائی فلاں کے پاس گاڑی ہے اللہ مجھے تو نے گاڑی کیوں نہیں دی، یہ ناشکری آ گئی۔ عام طور پر بعض حضرات یہ ایک دین اسلام پر ایک آبجیکٹ کرتے ہیں، آبجیکشن کریٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی دین کہتا ہے بھائی جو ہے بس کافی ہے، زائد کی تمنا نہ کرو۔ تو بھائی یہ تو احساس کمتری بن گیا، سیلف کمپلیکس بن گیا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ آگے نہ بڑھیں، کامیاب نہ ہوں، اچھی زندگی نہ گزاریں۔ بھائی یہ تو آپ انسان کو احساس کمتری میں رکھیں گے، اس کے اندر کیسے وہ چیز آئے گی کہ وہ آگے بڑھنے کی سوچے۔ علماء صوفیہ فرماتے ہیں کہ بھائی سمجھ لیجئے شکر جو ہوتا ہے نا اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ جو تو نے مجھے دے دیا وہ بہت ہے، اللہ اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ جو عطا فرما دیا کافی۔ جب بندہ یہ اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس چیز کو کافی بنا دیتا ہے۔ لیکن جب بندہ لالچ کرے، اور لالچ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اگر سونے کی 2 وادیاں بھی مل جائیں وہ تیسری کی بھی خواہش کرے گا۔ ہم نے یہاں تک تو حدیث سنی، آگے ہم نے نہیں سنی۔ آقا نے آگے فرمایا اور انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی بھر نہیں سکتا۔ بھئی ہرس تو نیچر ہے، یہ انسان کے اندر آئے گی، البتہ اس کو ہم نے کس لیول پر لے کر جانا ہے؟ شکر گزاری کے لیول پر، کہ بھئی اللہ جو عطا فرما دیا بہت۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ بچے کو یہ شکر گزاری کی تلقین کریں گے نا، اور جیسے آج کل ایک تو ہمارے معاشرے میں جو میڈیا ہے وہ اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ آج کے بچے وہ چیزیں دیکھتے ہیں، بعد میں خواہش آتی ہے بھئی ہمارا بھی ایسا گھر ہو، ہماری بھی ایسی گاڑی ہو، ایسا کمرہ ہو۔ آج تو بڑی چیز یہ ضرورت ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب آپ بچوں کو یہ بتائیں بھئی شکر گزاری کریں، سب سے پہلے انہیں سکھائیں بھئی اللہ نے کتنا کچھ ہمیں دیا۔ عام طور پر ہم ناشکری اس وقت کرتے ہیں کہ جب ہم دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے پاس کیا ہے۔ بھئی اللہ نے ہمیں کیا دیا اس کو نہیں دیکھتے۔ بھئی اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، پھر آنکھوں میں بصارت کی طاقت عطا فرما دی، نعمت عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، سماعت بھی دے دی، ناک دیا، سونگھنے کی طاقت بھی دے دی، حتیٰ کہ اللہ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے، معذور پیدا نہیں کیا۔ اتنا کچھ اللہ نے دے دیا اور پھر بھی بندہ یہ سوچے بھئی اس کو یہ مل گیا مجھے نہیں ملا۔ بھئی کتنے ہی ایسے بچے ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ دیکھ نہیں پاتے، جن کے کان سن نہیں پاتے، کہ جن میں ذائقہ چکھنے کی قوت نہیں ہوتی، بولنے کی طاقت گویائی نہیں ہوتی۔ اس لیے علماء فرماتے کہ جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنا محاسبہ کریں گے، آپ شاکر بنیں گے، اللہ تو نے مجھے بہت کچھ دے دیا۔ جب دوسروں کو دیکھیں گے، دوسروں پر نظر رکھیں گے تو پھر دل میں شیطان ناشکری پیدا کرے گا، بھئی اس کو یہ مل گیا تمہیں یہ نہیں ملا، بھئی اس کی دکان میں گاہک زیادہ جا رہے ہیں تمہاری دکان میں گاہک نہیں آ رہے، یہ دل میں چیز آ گئی ناشکری کی طرف لے جائے گی۔ بس یہ شکر کرے اللہ تو نے جو رزق عطا فرمانا ہے وہ عطا ہو کر رہے گا، اس کو کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ جب یہ چیز آ جاتی ہے دل میں شکر کا پہلو آ جاتا ہے۔ تو بہرحال اپنے بچوں کی تربیت کا ہم خاص خیال رکھیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا
اور یہ سمجھیے کہ تربیت اولاد کتنا اہم ہے۔ آقا فرماتے ہیں، فرمایا کہ ان اللہ عز وجل لیرفع درجات لعبد الصالح، قیامت کے بعد جنت کے اندر اللہ ایک انسان ہوگا، اللہ والا ہوگا، اللہ اس کا سٹیٹس، اس کا رینک، اس کو ترقی دے دے گا جنت میں، اور وہ اعلیٰ درجے کی طرف چلا جائے گا۔ تو اب ہوگا یہ کہ فیقول، وہ بندہ کہے گا یا ربی ان لی ہذہ، اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ میں تو مر چکا، اب مرنے کے بعد میرا سٹیٹس اب کیسے ہوا؟ اللہ فرمائیں گے فیقول باستغفار ولدک لک، تیرے اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی، اس مغفرت دعائے مغفرت کا اثر یہ ہوا کہ ہم نے تیرا درجہ جنت میں بلند کر دیا۔ تو بھائی انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت ایسی کر جائے کہ جب مرنے کے بعد اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرے۔ اور علماء نے بڑی ایک آسان چیز بیان کی کہ ہم میں سے ہر ایک فکر مند ہوتا ہے، بھئی پتہ نہیں میری اولاد میرے مرنے کے بعد مجھے یاد بھی رکھے کہ نہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، اپنے بچوں کو نمازی بنا دیں۔ جب آپ نمازی بنا دیں گے تو وہ بچہ جب نماز پڑھے گا وہ بار بار یہ کہے گا رب اغفر لی ولی والدیہ، اللہ میرے اولاد، میرے والدین کو معاف فرما، اللہ میں اولاد ہوں، میں ان کی اولاد ہوں، میرے والدین کو معاف کر دے۔ جب 5 نمازیں وہ پڑھے گا ہر روز کم سے کم 5 بار تو وہ دعا کرے گا، جب کم از کم 5 بار دعا کر اللہ ضرور سنے گا۔ تو اس لیے فکر کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی انسان کے بارے میں جج کرنا ہو کہ وہ اللہ کے قریب ہے یا اللہ سے دور ہے، دین سے محبت کرتا ہے، دین سے محبت نہیں کرتا، تو علماء فرماتے ہیں الولد سر للوالد، کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے باپ کا راز ہوتی ہے۔ اگر اولاد نیک ہے تو سمجھ لیجئے گا باپ بھی نیک تھا جس نے اس کی تربیت کی، دیندار تھا جس نے اس کو دین سکھایا۔ اگر اولاد بری ہے، دین سے دور ہے، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے والدین دین سے دور تھے اور وہ تربیت نہ کر سکے۔ لہٰذا ہم دنیا میں اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا میں کیسے شو کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم دیندار ہیں، تو ہم اپنی اولاد کو دینداری کی طرف لے جائیں۔ جب ایسا کریں گے تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ اس اولاد کو ہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ یہ اللہ نے اولاد نہیں ہمیں امانت دی ہے، یہ بچہ یا بچی جو اللہ دے دیتا ہے یہ ایک امانت ہے، اس امانت کو ہم نے اسی طریقے سے رکھنا ہے، انہی قواعد اور ضوابط کے ساتھ رکھنا ہے جو اللہ نے مقرر فرما دی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے جو کہا ہے، جو سنائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے کچھ حضرات نے دعا کی گزارش کی ہے، کوئی کاروبار میں پریشان ہیں، سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔